السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہماری ریلیٹڈ ہے پاکستان آرمی سے، کہ ہماری پاکستان آرمی میں اور ویسے بھی جو ہمارے جو کمیونٹی ہیں دوسری ریلیجنس کی، کرسچن کمیونٹی ان کی اور بھی کمیونٹیز ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ کرنل ڈیرک جوزف ہیں، لیفٹیننٹ کرنل ڈیرک جوزف، جنہوں نے 1971 کی جنگ میں بہت بہادری کے جوہر دکھائے تھے، تو ان کے بارے میں میری ویڈیو ہے۔ تو آئیں ذرا ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جو کرنل ڈیرک جوزف تھے نا، ان کا جو خاندان تھا نا، وہ 19ویں صدی میں آرمینیا سے افغانستان آیا تھا، اور ان کا تعلق کرسچن فیملی سے تھا، اور ان دنوں آرمینیا پہ رشیا کا قبضہ تھا۔ یہ آپ بلیک کلر کا فلیگ دیکھ رہے ہیں، یہ افغانستان کا فلیگ ہے۔ یہ اس ٹائم ان کے امیر ہوتے تھے، یا بادشاہ آپ کہہ رہے ہیں، عبد الرحمن، ان کے زمانے کا جو ہے نا یہ جھنڈا ہے، انہوں نے یہ جھنڈا رکھا تھا بلیک اسٹرپ کا۔ اور نیچے آپ یہ جو پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ آرمینیا کے جو کرسچن ہیں نا، ان کی پکچر، ان کی کمیونٹی جو ان کی پکچر ہے۔ اس کے بعد 1890 میں جو ان کے کرنل ڈیرک جوزف کے دادا تھے نا، وہ ان کے کوئی اختلاف ہو گئے تھے وہاں پہ جو امیر تھے افغانستان کے۔ تو وہ جب انگریزوں کی فوج بھی وہاں سے آئی، تو ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ان کے جو دادا تھے نا، وہ بھی انگریزوں کے ماتحت علاقے پشاور میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ 1890 کی یہ بات ہے، پشاور میں آ کے رہنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد جو ڈیرک جوزف ہے نا، وہ 3 نومبر 1945 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ 3 نومبر 1945 میں جو ہے نا پشاور میں پیدا ہوئے۔ اور ان کے جو والد تھے نا، ڈاکٹر پال جوزف، وہ مشن ہاسپٹل میں جنرل سرجن تھے، جس کی آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں، مشن ہاسپٹل جو ہے۔ تو اور ان کی جو والدہ تھی نا، وہ ایک کالج ٹیچر تھیں، جو کہ کالجوں میں پڑھاتی تھیں۔ تو جو کرنل ڈیرک جوزف تھے نا، یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، بڑی زبردست ماشاءاللہ پکچر ہے ان کی۔ تو جو کرنل ڈیرک جوزف ہیں، یہ 20 اپریل 1969 کو انہوں نے پاکستانی فوج 13 لانسر میں کمیشن حاصل کیا، جو برانچ تھی پاکستان فوج کی 13 لانسر، اس میں جو ہے نا کمیشن حاصل کیا 1969 میں انہوں نے۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ میں انہوں نے جو ہے نا 54 کیولری کی کمانڈ کی تھی۔ یہ آپ 54 کیولری کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، حزب اللہ کے نام سے بلیک ہارس بنا ہوا ہے، تو اس کی انہوں نے کمانڈ کی تھی۔ اور ان کا جو مین کارنامہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے چونڈا ظفروال کا علاقہ ہے، بڑا پنڈ، جو کہ محاذی ایریا ہے بارڈر کے ساتھ کا، تو وہاں پہ انہوں نے بھارت کے 60 ٹینک تباہ کیے تھے۔ تو بڑا ان کا کارنامہ تھا۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ نقشہ ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے، بیٹل جو ہوئی تھی بڑا پنڈ کی 1971 میں۔ اس میں یہ 13 لانسر جو تھی نا، انہوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی اپنائی تھی ان کے انڈر، جو کرنل ڈیرک جوزف تھے۔ انہوں نے اپنی تھوڑی سی فوج، یہ آپ دیکھیں، اس طرف سے لے کے گئے تھے، یہاں پہ اس ایریے میں ریڈ لائن سے پیچھے جو ہے نا، یہ انڈین فوجی تھے۔ اور یہ جو اتنا ایریا ہے نا، یہ جو آپ یلو ایرو میں دیکھ رہے ہیں، یہ سارا درختوں نے کور کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی، انہوں نے یہاں سے تھوڑی سی فوج بھیج کے انہیں ادھر سے انگیج کیا، اور جو موسٹلی فوج تھی نا، وہ ادھر درخت والے ایریے سے آئی، اور انہیں پیچھے سے بے خبری میں آ کے جو ہے نا، پھر انہوں نے گھیر لیا تھا، اور انہیں کافی مار پڑی تھی انڈین فوجیوں کو، انڈین آرمی کو۔ تو ان کی یہ بڑی ایک کامیابی تھی کہ یہ جو ہے نا ان کو وہ ان کے 60 ٹینک انہوں نے تباہ کیے، اور بڑا جو ہے نا وہ نام ہوا تھا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے نا انہیں تمغہ جرت سے بھی نوازا گیا۔ اور ان کے ایک دوست تھے کرنل جوزف کے، جو ان کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے کہا تھا، جنگ میں شامل تھے، وہ کہتے ہیں کہ دشمن نے جو ہے نا ان کے ٹینک، اس ٹینک کو نشانہ بنایا جس میں کرنل جوزف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ ٹینک جب تباہ ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے دوسرا ٹینک جو ہے نا وہ لے لیا، اور وہ ٹینک بھی تباہ ہوا، جس کے حملے میں جو ہے نا یہ کافی شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن ان کی جان بچ گئی تھی۔ تو اس کے بعد کرنل جوزف کے بھائی ہیں ڈینس جوزف، جو کہ ایڈورڈ کالج پشاور میں ریٹائرڈ پروفیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو بھائی تھے نا، وہ ایک صاف گو انسان تھے اور سیدھے انسان تھے، اور ان کے لیے نا ان کی فوج ہی ان کی زندگی تھی۔ وہ فوج کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتے نہیں تھے، انہیں اپنی فوج کو نصب العین بنایا تھا اپنی لائف کا۔
تو اس کے بعد ایک اور ان کے دوست ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد، وہ کہتے ہیں کہ کرنل جوزف کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کے واضح امکانات تھے کہ وہ جنرل کے عہدے تک جائیں گے، تاہم کرنل جوزف نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج جانے کی بجائے یو اے کی آرمی میں ڈیپوٹیشن پر جانے کو پریفر کیا۔ یہ جو آپ ریڈ کلر کا سرکل دیکھ رہے ہیں جس پکچر کے گرد، یہ کرنل جوزف ہیں، یہ بڑھاپے میں ان کی پکچر ہے، کوئی گیٹ ٹوگیدر تھا ان کا باقی فرینڈز کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے نا ان کے بارے میں یہ کہ بڑے باصلاحیت تھے، انڈیا کے 60 ٹینک تباہ کیے تھے، سمجھدار تھے، صحیح پلاننگ کرتے تھے، تو اس وجہ سے امید یہی تھی کہ جنرل کے عہدے تک جائیں گے، لیکن انہوں نے جو ہے نا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج جانے کی بجائے، جس سے ان کی پروموشن آگے ہونی تھی، انہوں نے یو اے کی آرمی میں ڈیپوٹیشن پہ جانے کو پریفر کیا اور وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ایک پاک فوج کا جو نگینہ آپ کہہ سکتے ہیں، کرنل ڈیرک جوزف 29 جولائی 2021 کو فوت ہو گئے، اور ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ گورا قبرستان پشاور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو لاش ہے انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا اوپینین تھا۔ تو فیس بک پر متعدد جو سابق فوجی اور سویلین ہیں نا، انہوں نے کرنل جوزف کو ایک حقیقی اور بہادر سپاہی قرار دیتے ہوئے ان کی موت کو ایک بڑا سانحہ قرار دیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پشاور کی سرزمین پر ایسے بہت سے عظیم لوگ رہے ہیں جن کی خدمات سے مقامی لوگ اب بھی ناواقف ہیں۔ کرنل جوزف کے جو خاندان نے ان کا تعلق آرمینیا سے تھا، جس وجہ سے سوشل میڈیا اور بعض لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے پچھلے دنوں آرمینیا اور جو ازبکستان تھا اس کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے جو ہے نا قازقستان، اس میں انہوں نے قازقستان کو سپورٹ کیا۔ آرمینیا کو یہ مانتے ہی نہیں ہے ایز اے کنٹری، تو یہ وہاں سے جو ہے نا ان کا تعلق تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے کافی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیسے کیسے لوگوں نے جو ہے نا بہادری کے جوہر دکھائے ہیں اس مٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا صارف ہیں طیب ہوتی، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی ملاقات کرنل جوزف سے آرمرڈ کور سینٹر نشیرہ میں 1994 میں ہوئی تھی، جہاں پر انہیں تقریب شروع ہونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو طیب ہوتی بتاتے ہیں کہ جب تک وہ تلاوت کرتے رہے، کرنل جوزف اس دوران تلاوت کے احترام میں سٹیج پر کھڑے رہے، یعنی کہ وہ اتنی رسپیکٹ کرتے تھے دوسرے ریلیجنز کی بھی کہ انہوں نے جو ہے نا تلاوت کے دوران احترام سے وہ چیز سنی۔ تو یہ ایک ہمارے ہیرو ہیں 1971 کی وار کے، اس کے علاوہ بھی اور کئی ہیروز ہیں تو جنہیں ہم پروموٹ نہیں کرتے، جنہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، کیونکہ اوورآل تو ہمیں دیکھا جائے تو ہمیں یہی ملتا ہے 1971 میں ہم ہار گئے تھے جو بھی کچھ ہوا تھا، لیکن بہادری ہمارے فوجیوں نے دکھائی تھی، تو ہمیں لازمی ایسی ویڈیوز بنانی چاہیے اور بتانا چاہیے نیشنلی کہ ہمارے فوجی بہادری سے لڑے تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ میری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔